حضرت مائزہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار علیہ السلام کی صحابیاں ہیں. ایک دن حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں تو دیکھا نیزہ پڑا ہوا ہے. حضرت مائزہ کہتی ہیں ام المومنین آپ تو ایک گھریلو عورت ہیں, آپ کا نیزے سے کیا کام, آپ کا نیزے سے کیا کام, آپ تو گھریلو عورت ہیں, آپ کو نیزے کی کیا ضرورت ہے, کیوں رکھا ہوا ہے اس کو. تو حضرت مائزہ سے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ یہ نیزہ میں نے اس لیے رکھا ہے کہ میں اس سے چھپکلیاں مارتی ہوں. کہا ام المومنین آپ کی چھپکلیوں سے کیا دشمنی ہے, آپ کیوں مارتی ہیں. کہا کہ بعد محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب آگ تیار کی جا رہی تھی تو چھپکلی آئی تھی, اس نے آگ کو پھونک ماری تھی کہ آگ بھڑکے ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف ہو, تو چھپکلی نے آگ کو پھونک ماری. گو کہ اس کی پھونک سے آگ کوئی نہیں بڑھی تھی, لیکن اس کے دل کی نیت گستاخانہ تھی. اللہ نے صرف اس چھپکلی کو نہیں قیامت تک کی چھپکلیوں کو یہ سزا دی ہے کہ چھپکلی نے سرکار علیہ السلام تو ہیں سب انبیاء کے سردار, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے لگائے جانے والی آگ کو پھونک ماری تھی. اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کی نسلوں کو بھی سزا دے دی ہے کہ جہاں چھپکلی کو مارنا دیکھنا ہے تو مار دینا ہے, چھپکلی کو مارنا ثواب بتایا گیا ہے. اب اگلا جواب سنیے گا. آج جو بندہ حضور علیہ السلام کی شان کے لیے جہاد کرتا ہے, آج جو بندہ سرکار کی ناموس کے لیے بولتا ہے, وہ یہ نہ سمجھے مجھے کوئی ثواب نہیں مل رہا, میں کوئی چھوٹا سا کام کر رہا ہوں. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کیا ارشاد فرما رہی ہیں, کہا میں سرکار علیہ السلام کی بیوی, کائنات کے سب سے اعلیٰ مرد کی بیوی اور ان بیویوں میں سے بھی سب سے لاڈلی بیوی ہوں, لیکن پھر بھی میرا دل کرتا ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ کہے گا کہ وہ لوگ اٹھے جنہوں نے کسی نبی کی عزت پہ پہرا دیا تھا, تو میں بھی اٹھوں گی کہوں گی اللہ تیرے نبی ابراہیم کی عزت پہ پہرا دیتے ہوئے میں نے چھپکلیوں کو قتل کیا تھا. میں یہ چاہتی ہوں کہ کل قیامت کے دن میرا نام آئے انبیاء کی ناموس پہ پہرا دینے والوں کا. تو یہ تو ابراہیم علیہ السلام ہے, یہ تو ابراہیم علیہ السلام نے جن کے لیے اتنا اہتمام کیا گیا ہے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا, لولاک والے صاحبی سب تیرے پاک گھر کی ہے. مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز, وہ بھی اثر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے, حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز, مگر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروغ ہیں, اصل رسول بندگی استاد جبر کی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اتنا اہتمام کیا جائے تو ابراہیم علیہ السلام بھی نہ ہوتے اگر میرے آقا نہ ہوتے. لولا کلمہ خلقت السماوات والارض, لولا کلمہ خلقت الافلاک, لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ. اللہ فرماتا ہے محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا میں زمین و آسمان کو نہ بناتا, اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا آسمانوں کی کوئی شے نہ بناتا. اے محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ, اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں اپنا رب ہونا ظاہر ہی نہ کرتا. کوئی جانتا ہی نہ کہ کوئی رب بھی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام بھی نہ ہوتے اگر ہمارے آقا علیہ السلام نہ ہوتے, تو یہ ان کا خاصہ ہے. لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو بھی توہین کرے گا اس کی سزا یہی ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر